اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ بات میں نے شروع کی ہوئی ہے ویمن ان دی ورک پلیس کی، اس پہ ہم نے کچھ باتیں کر لیں آلریڈی، جیسے ہم نے ہراسمنٹ کی بات کی، ہم نے گلاس سیلنگ کی بات کی، ہم نے بروکن رنگ یا بروکن لیڈر کی بات کی۔ ایک ٹاپک اور ہے اسی سے ریلیٹڈ جس پہ میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی بات ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جو خواتین کی پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے مختلف پروفیشنز میں، وہ کچھ ہمارے ہاں کچھ اور طرح سے ہے، دنیا میں کچھ اور طرح سے ہے، بلکہ ہر ملک میں ان کے اپنے کلچر اور اپنے معاملات اور ان کے جو بھی سوسائٹل ٹرینڈز ہیں ان کے مطابق چل رہی ہے۔ مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا میانمار جانے کا، جو پرانا برما تھا، بہرحال اب تو ایک زمانے سے انہوں نے اس کا نام، جب سے وہ جنتا آئی تھی وہاں پہ فوجیوں کا جب سے راج آیا تھا، آئی تھنک اٹس اوور 30 ایئرس پروبیبلی، جب انہوں نے قبضہ کیا تھا، پھر بیچ میں 1.5-2 سال انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ریلیف دیا تھا، پھر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس وقت انہوں نے اس کا نام چینج کیا تھا، برما سے میانمار کر دیا، اور پھر اسی طرح سے رنگون کو یانگون کر دیا، اور یہ بھی ایک خبط ہے جو کئی ملکوں میں چل رہا ہے کہ نام بدلنے چاہیے۔ نام اب وہ کوئی ڈھونڈتے ہیں جو پرانے پتہ نہیں کس زمانے میں دبے ہوئے تھے، اور ان کو نکال کے پھر ان کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ چل رہا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ کئی جگہ چل رہا ہے۔ یہ تو بس بیچ میں ایسے ایک کامنٹ آ گیا۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ میانمار میں خواتین موسٹلی ہر جگہ کام کرتی نظر آتی ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل اگر میں وہاں کی دوائیوں کی ہول سیل مارکیٹ میں گیا تو وہاں پہ خواتین ہی بوجھ اٹھا کے، وہ 3-4 منزلہ ایک مارکیٹ تھی، پرانی سی گول سی بلڈنگ تھی، اور کوئی لفٹ نہیں تھی اس میں آبویسلی، تو وہ سیڑھیوں سے ہی جا رہی تھی، اور وہ دوائیوں کے ڈبے اٹھا کے اپنی کمر پہ، اور خواتین ہی اوپر جا رہی تھیں لے کے، اور وہی دکانوں میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہی سارا کچھ کر رہی تھیں۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا پورے میں آپ چلے جائیں نا، یعنی اب شروع ہو جائیے اس سائڈ سے، ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف لاؤ سے شروع ہو جائیے، DPR لاؤ سے، اور اس کے بعد آبویسلی میانمار آ جائے گا، اور میانمار کے ساتھ پھر کمبوڈیا آ جائے، پہلے کمبوڈیا آئے گا، میانمار بھی آ جائے گا، تائی لینڈ ہے، ویتنام ہے، پھر یہ ملیشیا، انڈونیشیا ہیں۔ یہ سب کے سب اگر آپ دیکھیے تو یہاں پہ خواتین کی میجورٹی آپ کو کام کرتی نظر آتی ہے، یعنی آپ کو اکثر شاپس میں خواتین ہی شاپس رن کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جی اونر کوئی اور ہے اور وہ خواتین وہاں پہ کوئی مختلف کاؤنٹرز پہ کام کر رہی ہیں، نہیں، وہاں پہ آپ کو ایکسکلوسیولی خواتین ہی کام کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ چونکہ ان کا ایک سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے، اس حساب سے چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں کا ٹرینڈ ذرا مکسڈ ہے ایکچولی نا، چونکہ اگر دیکھا جائے تو ہسٹوریکلی اور آج بھی گاؤں میں خواتین ہمیشہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں۔ وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی تھیں، وہ جانور بھی سنبھالتی تھیں، وہ جانوروں کے جو بھی ان کا معاملہ تھا، ان کا دودھ نکالنے کا وہ بھی انہی کے ذمے تھا، ان کو چارہ ڈالنے کا کام بھی وہی کر رہی ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ان کے جو بھی وہ گوبر تھا اس سے جو بھی اپلے بنانے ہیں، سکھانے ہیں، پھر اس کو ایندھن کے طور پہ یوز کرنا ہے۔ اسی طرح سے یعنی کئی کام ایسے تھے جس میں خواتین مردوں سے شاید کچھ زیادہ ہی کام کر رہی تھیں، ایکچولی ابھی بھی کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے اربنائزیشن کی طرف چلتے گئے ویسے ویسے کچھ مردوں کو ذرا معیوب لگنے لگا کہ خواتین کو نہیں کام کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہ جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے یہ ہمیشہ مڈل کلاس اربن ایریاز میں زیادہ ہوا کرتا ہے، نہ یہ رورل ایریاز میں زیادہ ہوتا، نہ یہ جو اپر کلاس ہے آپ کی کسی بھی ملک کی، نہ وہاں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے جو یونیورسل ہے بیسکلی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو گاؤں میں آپ کو وہ غلغلہ نظر نہیں آئے گا، وہ جیسے قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھا ہے نا کہ جی مولویوں کو بہت برا کہتے ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ وہ مولوی ہی ہے جس نے بہت ساری جگہوں پہ مذہب کو زندہ رکھا ہوا ہے، گاؤں میں خاص طور پہ، رورل ایریاز میں خاص طور پہ، کہ وہاں پہ وہ ایک چھوٹی موٹی مسجد ہوتی ہے جس کو مولوی صاحب بیچارے سنبھالتے رہتے ہیں، وہ نہ ہوں تو ان کو تو ان کے بے شمار کام نہیں ہوں گے، ان کو تو جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ خود ان کو اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی اکثر کہ وہ کر لیں۔ چیزیں چینج ہوئی ہیں،
بہت بہت چینج ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بیسک ٹرینڈ یہی ہے. سو یہ مڈل کلاس جو ہماری ہے، جو اربن ایریاز میں سیٹل ہوئی، یہاں پہ پھر ذرا سوچ کچھ اور طرح کی آ گئی. کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے، چونکہ کچھ فائنینشیل مجبوریاں ہیں، کمپلشنز ہیں، خواتین کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ تو کسی مرد کو اعتراض نہیں ہے آئرونیکلی، کہ اس کی ساری گھر کی خواتین، بچیاں، بوڑھیاں سب نکل کے صبح سویرے جو تھوڑے سے سیمائی اربن ایریاز ہیں وہاں سے وہ شہروں کی کوٹھیوں میں اور بنگلوں میں اور اپارٹمنٹس میں آ کے سارا دن کام کرتی ہیں اور شام کو گھر جاتی ہیں. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اور ان میں سے اکثر خواتین کے مرد نکھٹو ہیں، یا وہ نشئی ہیں، یا وہ ویسے ہی ناکارہ ہیں، وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ ان کی بلا سے وہ صبح جاتی ہیں، شام کو آتی ہیں، کھانا بھی انہیں مل جاتا ہے، کپڑا بھی مل جاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا، اور کچھ نہ کچھ ان کی زندگی ان کے میاں کی چلتی رہتی ہے. سو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. بہرحال جو ذرا زیادہ چلیے، جو ذرا سمجھدار بھی لوگ ہیں، وہاں پہ ٹیچنگ ہم نے کافی حد تک خواتین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. اور یہ خاص طور پہ جو نئے سکولز ہیں، انگلش میڈیم سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، یہاں پہ میجورٹی خواتین کی ہے. گورنمنٹ سکولز میں ایسا نہیں ہے. بوائے سکول میں مرد ٹیچر ہیں، جو گرلز سکولز ہیں وہاں پہ خواتین ٹیچر ہیں، وہاں پہ فکسڈ ہیں ایک طرح سے. لیکن جو پرائیویٹ سکولز ہیں، جو موسٹلی کوایڈ ہیں، بچے بچیاں دونوں پڑھتے ہیں، وہاں پہ میجورٹی آپ کو خواتین ٹیچرز کی ملے گی. ڈاکٹرز ہم نے اجازت دے دی ہے خواتین کو کہ آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں، بلکہ اب تو ہم نے 2-4 سٹیپس آگے جا کے یہ طے کر دیا ہے کہ جو بچی ڈاکٹر بنے گی اس کو اچھا رشتہ مل جائے گا. اور یہ اس قدر ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے اس وقت، یہ کہ اس قدر پریشر ہے لڑکیوں پہ کہ FSC میں چاہے وہ زندگی ان کی چلی جائے، نمبر آنے چاہیے. They would rather have a dead daughter on their hands than not having a doctor, you know. اور یہ بالکل ہے کہ جناب وہ بس 3rd year 4th year میں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اس کا رشتہ ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح MBBS تو مکمل کر لے گی، اور اس کے بعد وہ 60-70% اس میں سے لڑکیاں کبھی کام نہیں کریں گی. I personally know a lot of doctors جن کی بیگمات بھی ڈاکٹر ہیں، and they have chosen، جو مرد حضرات ہیں، ہسبینڈز ہیں، انہوں نے یہ چوز کیا ہے کہ وہ خود پریکٹس کریں گے، خود پوسٹ گریجویشن کریں گے، کنسلٹنٹ بنیں گے، اسپیشلسٹ بنیں گے، ترقی فرمائیں گے، اور ان کی ڈاکٹر بیوی گھر پہ بیٹھے گی اور وہ بچوں کو دیکھے گی اور گھر کو دیکھے گی، اور اسے کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹری کرنے کی. تو اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹری نہیں کروانی تھی، تو پھر آپ کو ڈاکٹر بیوی بھی نہیں چاہیے تھی. پھر تو آپ کسی بھی BA MA پاس کسی سے بھی شادی کر لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا. لیکن یہ چل رہا ہے، یعنی بہرحال ہم نے وہ ان کو اجازت دے دی، وہاں بھی کام کر لیجئے. اور اسی طرح سے کچھ زور لگا کے کچھ خواتین جو ہیں وہ لڑکیاں، کچھ فائن آرٹس، تو خیر ہم کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہم نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ فائن آرٹس بھی کچھ کر لیجئے. اور بڑی مشکل سے انجینئرنگ میں بھی کچھ بچیاں چلی گئی ہیں، اور ایون جو ہارڈ یعنی جو آئل اینڈ پیٹرولیم ٹائپ کی چیزیں ہیں اس میں بھی چلی گئی ہیں. آرکیٹیکچر میں کچھ لڑکیاں اب آ گئی ہیں جو پہلے نہ ہونے کے برابر تھیں، اب چند ایک آ گئی ہیں اس کے اندر بھی. یہ تخصیص ہے، یہ ڈسکرمنیشن ہے ایکچولی، کہ ہم نے اوپن میرٹ تو کر دیا، یعنی میڈیکل کالج میں، یونیورسٹی میں اوپن میرٹ ہم نے کر دیا، لیکن ایکچولی ہم نے ان کے لیے ہم نے پروفیشنز اوپن نہیں کیے. اب یونیورسٹیز تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو کمرشل ادارے ہیں سارے، اور وہ ہر کسی نے اب جب سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا، ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا اور اس نے یہ جو کمیشننگ شروع فرمائی انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن میں بے شمار پیسہ آیا، اس کے بعد سے ظاہر ہے ہر پبلک یونیورسٹی میں بھی نئے نئے ڈپارٹمنٹ بن گئے، اور پرائیویٹ یونیورسٹیز تو رات دن پتہ نہیں کہاں کہاں بن گئیں اور وہ کیا کرتی ہیں، اور ہر پرانا کالج بھی یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے پھر چونکہ وہ سیلف سسٹیننگ بیسس پہ چلانا تھا انہوں نے اپنے آپ کو، لہٰذا انہوں نے نئے نئے پروگرام شروع کر دیے اور ایسی ایسی ڈگریاں ایجاد کر لیں انہوں نے جن کی پاکستان میں کم از کم کوئی اپلیکیشن نہیں ہے. اور چونکہ اوپن میرٹ ہے اور چونکہ لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں اور انہیں بھی یقین ہے کہ شاید وہ کام تو پتہ نہیں کیا بیچاری کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی، تو اس لیے بہرحال وہ بھی ایڈمیشن لے لیتی ہیں. اور ایک بڑی تعداد ہے لڑکیوں کی جو ایسے سبجیکٹس میں ماسٹرز کر رہی ہیں. پہلے ظاہر ہے وہ اب تو چونکہ 4 ایئرس کا بیچلر ہوتا ہے ایکویولنٹ ٹو ماسٹر،
تو وہ پہلے وہ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد ایم ایس کرتی ہیں، وچ از ایکویولنٹ ٹو ایم فل ناؤ ایکچولی، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. آئی مین دیر از، وہ جو ان کی ایجوکیشن ہے اس کی کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو بس اس کے بعد وہ کسی بالکل ٹوٹلی ان ریلیٹڈ پروفیشن میں کام کرنے لگ جاتی ہیں اف دے ورک. فار ایگزامپل وہ جا کے ٹیچنگ کرنے لگ جائیں گی. انہوں نے سبجیکٹ کچھ اور پڑھا ہوگا، پڑھائیں گی کچھ اور، یا ہو سکتا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی سبجیکٹ ان کو مل جائے اور وہ اسی سبجیکٹ کو پڑھانے لگ جائیں. پھر کہ انہوں نے بایو پڑھی تھی تو بایو پڑھانے لگ جائیں گی جا کے. اگر انہوں نے ماسٹرز فزکس میں کیا تھا تو فزکس پڑھانے لگ جائیں گی. تو چلیں کم از کم ان کا سبجیکٹ اپلائی ہونے لگ جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز کی جابز ہیں یہ کوئی آئی مین ایسی جابز نہیں ہیں جو کریئر اورینٹڈ ہوں. یہ تو ایسے ہی ہے، 10 سال کام کر لیں، 20 سال کام کر لیں، بالکل کر لیں یا نہ کر لیں، اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہاں کچھ ہے، اگر کوئی ایڈمنسٹریشن میں نکل جاتی ہیں، کوئی کوآرڈینیٹرز بن جائیں گی، کوئی پرنسپل بن جائیں گی، کچھ تھوڑا سا ان کا کریئر ذرا سٹیبل ہو جائے گا تو اسی ایکویولنٹ پوزیشن پہ ادھر ادھر کہیں موو بھی ان کے لیے کرنا پھر آسان ہوگا. ورنہ ٹیچر ایز اے ٹیچر اونلی ان کے لیے بہرحال لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہی رہیں گی. یہ ہے، میں نے یعنی رینڈملی کئی طرح سے بات کر لی ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خواتین کو جو ہم نے مختلف پروفیشنز کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ جی آپ یہ پروفیشن میں جائیں گی اور یہاں نہیں جائیں گی، کچھ ہم نے ان کے لیے روک دیے ہیں جہاں پہ ان کے لیے کم از کم جانا آسان نہیں ہے. اگر 100% فوربیڈن نہیں ہے تو کافی حد تک فوربیڈن ہے، ان کے لیے آسانی نہیں ہے ادھر جانے کے لیے. اور جہاں ہم نے ان کو اجازت دے دی ہے وہاں بہرحال ہم نے ان سے کہہ دیا اب آپ یہاں پہ رہیے اور کام کیجئے. ایون کارپوریٹس میں بھی دیکھیے نا، ایچ آر ہم نے اجازت دے دی ہے خواتین کو کہ آپ ایچ آر میں کام کر لیجئے. تو ایچ آر میں کافی بڑی تعداد اب خواتین کی ہے، ایچ آر مینیجرز بھی ہیں، ڈائریکٹرز بھی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ٹیلنٹ ایکوزیشن اور ٹیلنٹ ہنٹ اور ایچ آر بی پی اور فلاں. یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیے سوشل میڈیا، خاص طور پہ لنکڈ ان ٹائپ کے جو پروفیشنل سائٹس ہیں، وہاں پہ ایچ آر میں آپ کو ڈومیننٹ جو پروپورشن ہے وہ خواتین کا ملتا ہے، وچ از فائن. آئی مین آئی ایم ناٹ کمپلیننگ اباؤٹ اٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سمری میں کہ دیکھیے خواتین کی کیپیبلٹی اور مردوں کی کیپیبلٹی ایز فار ایز انٹیلیجنس از کنسرنڈ برابر ہے. فزیکل کیپیبلٹی اور کیپیسٹی آبویسلی جینیٹیکلی ڈفرینٹ ہے. اس لیے یہ کمپٹیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاں ویسے خواتین، اگر آپ ذرا ساؤتھ کی طرف جائیے، یعنی ملتان سے آگے نکل جائیے، تو آپ کو سڑک کوٹنے والی مزدوریں بھی خواتین ملیں گی. یعنی جتنے مرد وہاں پہ سڑک کوٹ رہے ہیں وہاں خواتین بھی اتنی ہی کوٹ رہی ہیں. اس ایریا میں وہ پوری بیلٹ آپ کو سندھ تک چلتی نظر آئے گی اور وہاں پہ خواتین مشقت کے اتنے ہی کام کر رہی ہیں. لیکن ہم چونکہ ایک جنرلائز بات کر رہے ہیں تو خواتین بہرحال ان کو بھی یہ میرا خیال میں اپرچونٹی ہونی چاہیے ان کے پاس کہ ڈکٹیٹ نہ ہم کریں. ہاں یس، وہ جو کام جہاں پہ ان کی اورینٹیشن ہے، ایپٹیچیوڈ ہے، اس کے مطابق ان کو ایک اپرچونٹی مل جانی چاہیے کہ وہ کام کر سکیں، نمبر 1. اور جو پچھلی باتیں میں نے کی ہیں وہ تو بہرحال دے اسٹینڈ کہ اگر ہم ان کو جگہ دے بھی دیں گے، کسی پروفیشن میں آنے کی اجازت بھی دے دیں گے، تو اس سے آگے ان کی گروتھ از اے بگ چیلنج بیکاز آف دی بروکن رنگ ان دی فرسٹ پلیس، کہ وہ لیڈر ہی توڑی ہوئی ہے ہم نے، اینڈ دین بیکاز آف دی گلاس سیلنگ، کہ اس کی وجہ سے ہم نے ایک سٹیج آتی ہے، اس سے آگے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یوں کہہ لیجیے، یہ ان کو نہیں جانا چاہیے اس سے آگے. یعنی دے کین بیکم پروبیبلی اے سینئر مینیجر، لیکن یہ ڈائریکٹر نہیں بننا چاہیے ان کو چیف یا سی سویٹ میں نہیں جانا چاہیے ان کو. یہ ہم نے اپنے طور سے ایک بیریئر لگا دیا ہے نا وہاں پہ، انویزیبل قسم کا، اور اس کو ہم بہرحال بڑے احتیاط سے گارڈ کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں. سو نٹشل یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو پڑھنے کے مواقع دے دیے ہیں برابر، اور وہ لڑکوں سے زیادہ پڑھ رہی ہیں، اور اگر ہم نے فرض کیجئے باقی جگہوں پہ ان کو ہم نے اپرچونٹی دی ہے، تو پھر ہمیں پروفیشن میں بھی ان کو اپرچونٹی ایکول دینی چاہیے. اور جب وہ پروفیشن میں آ جائیں، جس میں بھی آئیں اور کام کریں، تو پھر ان کے لیے گروتھ کے مواقع بھی برابر ہونے چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.